ویلکم ٹو lappedia.net۔ آج میں آپ کو اینٹی گلومیرولر بیسمنٹ ممبرین اینٹی باڈی، جس کو ہم اینٹی جی بی ایم اینٹی باڈی بھی کہتے ہیں، اس کے بارے تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا۔ اس کے لیے دو قسم کے سیمپل ہم استعمال کر سکتے ہیں، ایک ہم بلڈ جس سے ہم سیرم تیار کرتے ہیں، اور پیشنٹ کے لیے کم از کم 8 گھنٹے کا فاسٹنگ ٹائم ہونا چاہیے کہ اس نے آپ پچھلے 8 گھنٹے میں کچھ نہ کھایا ہو۔ دوسرا یہی ٹیسٹ ہم اس کی کڈنی اور لنگ ٹیشو پہ بھی کر سکتے ہیں، جس میں ہم امینو ہسٹوکیمیکل ٹیکنیکس کے ذریعے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کی کرنے کی کیا وجوہات ہیں، کیا انڈیکیشنز ہیں، یا اس کا پرپز آف دا ٹیسٹ کیا ہے؟ تو ایک ہم ڈائگنوز کرتے ہیں آٹو امیون انڈیوس گلومیرولونیفرائٹس، پھر اس کو آٹو امیون گلومیرولونیفرائٹس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ادر کازز آف گلومیرولونیفرائٹس سے، اور دوسرا ہے گڈ پاسچر سنڈروم کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ گڈ پاسچر سنڈروم کے بارے میں ابھی آپ کو مزید تفصیلات دوں گا۔ پریکاشن میں اینٹی بایوٹک کی ہسٹری آپ لے لیں، کیونکہ اینٹی بایوٹک سے اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا۔ پیتھوفیزیالوجی جو آپ دیکھیں تو جو اینٹی جی بی ایم گلومیرولونیفرائٹس ہے، یہ تقریباً 5% کیسز میں نظر آتی ہے۔ اگر آپ ٹوٹل نمبر آف گلومیرولونیفرائٹس لیں تو آؤٹ آف دیٹ 5% جو ہے وہ اینٹی جی بی ایم ہوگا۔ اب اس کے اندر آٹو اینٹی باڈیز بنتی ہیں اگینسٹ یہ گلومیرولس کے اندر جو کیپلریز ہیں نا، اس کی بیسمنٹ کے خلاف آٹو اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، اور یہی آٹو اینٹی باڈیز لنگ میں بھی بن سکتی ہیں، لنگ کی کیپلری اور اس کی ایلویولائی کے خلاف۔ تو یہ اینٹیجن جو بیسمنٹ ممبرین میں تھا اس کے خلاف آٹو اینٹی باڈی بنی، یہ پھر ایک کمپلیکس بنتا ہے جو کہ کمپلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے تو امیون کمپلیکس ڈیزیز کاز کرتا ہے۔ اب امیون کمپلیکس ڈیزیز کی وجہ سے اینٹی جی بی ایم گلومیرولونیفرائٹس ہو جائے گی اور واسکولائٹس ہو جائے گا۔ تو میکانزم جو ہے اس کا بیسیکلی ٹائپ 3 ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہے۔ ٹائپ 3 ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن جو ہے وہ امیون کمپلیکس ڈیزیز بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ امیون کمپلیکس جو بنتے ہیں یہ جا کے گلومیرولائی میں جا کے ڈپازٹ ہوں گے، جس کی وجہ سے ہیموچوریا ہوگا۔ اگر لنگ میں جا کے ڈپازٹ ہو تو ہیماپٹیسس ہوگی، اور آلسو پازیٹیو آٹو اینٹی باڈی اگینسٹ بیسمنٹ ممبرین آپ کو نظر آئیں گی۔ یہاں دوبارہ میں نے سمری شو کرنے کی کوشش کی ہے، اینٹیجن اینٹی باڈی پلس کمپلیمنٹ جب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ٹائپ 3 امیون کمپلیکس ڈیزیز، جس کی وجہ سے گلومیرولونیفرائٹس اور واسکولائٹس ہو جاتا ہے۔ اب گڈ پاسچر سنڈروم کیا چیز ہے؟ گڈ پاسچر سنڈروم ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جس کے اندر ایٹ اے ٹائم کڈنی اور لنگ انوالو ہو جاتے ہیں۔ کڈنی کے انوالو ہونے کی وجہ سے ہیموچوریا ہوگا، اور لنگ کے انوالو ہونے کی وجہ سے ہیماپٹیسس ہوگی، اور اینٹی باڈیز ٹو بیسمنٹ ممبرین پازیٹیو ٹیسٹ آئے گا۔ 60 to 70% آف دا کیسز کڈنی اور لنگ دونوں انوالو ہوتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں گڈ پاسچر سنڈروم۔ گڈ پاسچر سنڈروم 20 to 40% آف دا کیسز جو ہیں ان میں صرف آپ کو انوالومنٹ آف دا کڈنی نظر آتی ہے، مطلب کڈنی کے اندر اینٹی جی بی ایم گلومیرولونیفرائٹس نظر آئے گی، وائل لنگ میں ناٹ بی انوالوڈ۔ ہاؤ ٹو ڈائگنوز؟ ایک طریقہ تو ہے کہ آپ اس کا سیرم لے کے اس کے اندر آپ اینٹی جی بی ایم اینٹی باڈی ٹیٹر دیکھ لیں۔ جب ہائی اینٹی جی بی ایم ٹیٹر آپ کو بلڈ میں ملتا ہے تو اس کی وجوہات ہیں گڈ پاسچر سنڈروم، لوپس ایریتھمیٹوسس، اینٹی جی بی ایم نیفرائٹس۔ پھر آپ لنگ یا کڈنی کی بایوپسی لے کے اس میں بھی اینٹی باڈیز بائی امینو ہسٹوکیمیکل ٹیکنیک سے ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں۔ نارمل ویلیوز اگر آپ انزائمیٹک امینو ایسڈ کریں تو نیگیٹو ہے لیس دین 20 یونٹس، بارڈر لائن 20 to 100 یونٹس، اور پازیٹیو ہے مور دین 100 یونٹ۔ اور اگر آپ نے بیاپسی لی ہوئی ہے کڈنی یا لنگ سے تو نو immunofluorescence will be seen on renal biopsy or the lung biopsy۔ اب اینٹی جی بی ایم اینٹی باڈی کون کون سی بیماری میں نظر آتی ہیں؟ ایک تو آٹو امیون گلومیرولونیفرائٹس، گڈ پاسچر سنڈروم، ٹیوبولر انٹرسٹیشیل نیفرائٹس، سم پیشنٹ
لپس نیفرائٹس. تو میں نے آپ کو بریف اوور ویو دے دیا ہے اینٹی جی بی ایم اینٹی باڈی اور اینٹی جی بی ایم گلومیرولونیفرائٹس. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی لیکچر. اور اب بھی مزید آپ کو یہ جو میں نے بولا ہے اس کو دیکھنا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں. آپ خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دیں. تھینک یو ویری مچ فرام labpedia.net.